اس کے بعد اب چند احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت عمر کی شان میں، اگرچہ امام سیوطی نے تو یہ بہت سے اس میں نقل کیے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف صحاح کی جو روایات ہیں وہ آپ کو سناؤں. باقی یہ کہ ابن عساکر اور حاکم مختلف اور طبرانی یہ جو یعنی کتابیں حدیث کی ہیں جن کا درجہ بہرحال وہ نہیں ہے، وہ آپ میں سے جس کو بھی شوق ہوگا وہ اس کو اپنے طور پر مطالعہ کر لے گا. لیکن یہ روایات جو ہیں یہ تو متفق علیہ. اخرج الشیخان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی یعنی کا اتفاق ہے اس روایت پر. قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، کہ اسی اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا، رأیتنی فی الجنہ، میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا. یہ خواب کا ذکر فرما رہے ہیں حضور. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبِ قَصْرٍ، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت، ایک خاتون ہے، ایک بہت بڑا قصر ہے، محل ہے، اس کے ساتھ کوئی لان ہوگا، پائن باغ ہوگا، اس میں وہ وضو کر رہی ہیں. قُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ، میں نے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا ہوگا آپ نے، کس کا ہے یہ محل؟ قالوا لعمر، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے. فذکرت غیرتک، اب یہ بات بھی حضور فرما رہے حضرت عمر سے کہ عمر اس وقت مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہوا کہ گویا کہ وہ تمہاری زوجہ ہیں جنت میں جن کو میں نے دیکھا، تو مجھے اندازہ ہوا تمہاری تو بڑی غیرت ہے تمہاری طبیعت میں کہ میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا اس وقت. تو حضرت فَلَّيْتُ مُدْبِرًا، تو میں تمہاری غیرت کا خیال کر کے فوراً وہاں سے ہٹ گیا. فبکا عمر، حضرت عمر اس پر رو پڑے. وقال علیک غار یا رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ میری غیرت جو ہے وہ آپ کے معاملے کے اندر اس طریقے سے جاگے؟ بہرحال اس حدیث نے حضرت عمر کا جو مقام ہے اس کو واضح کیا. پھر سنیے، اخرج الشیخان عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے. حضور نے فرمایا بین انا نائم شربت، میں ایک سویا ہوا تھا، خواب ہی میں نے پیا، یعنی اللبن، کیا پیا؟ دودھ پیا. حتی انظر الری یجری من اسفاری، اتنا پیا کہ وہ جو اس کے تر و تازگی اس سے پیدا ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ اس کا اثر میرے ناخنوں تک پہنچ گیا. وہ تازگی جو ہے یا وہ قوت جو حاصل ہوئی اس سے وہ میرے ناخنوں سے ٹپک رہی ہے، بہہ رہی ہے. ثم ناولتہ عمر، پھر میں نے وہ پیالہ جو ہے وہ عمر کو دے دیا. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ قال العلم، حضور نے فرمایا وہ پیالہ وہ علم کا پیالہ ہے جس سے میں نے سیر ہو کر پیا، اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کے حوالے کر دیا اور اس نے اس سے پیا. پھر سنیے تیسری حدیث، اخرجہ الشیخان، پھر اس حدیث کے راوی بھی دونوں ہیں امام بخاری امام مسلم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، یقول، یہ فرماتے ہوئے بین انا نائم رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص، میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں لیکن ان قمیصوں کا سائز جو ہے بڑا مختلف ہے. فمنها ما يبلغ الصدى، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی قمیضیں صرف سینے تک پہنچتی تھیں. ومنها ما يبلغ دون ذلك، بہت سے ایسے تھے جن کی قمیضیں لمبی تھیں، اس سے زیادہ تھیں. وعرض علی عمر، اور اب میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا. وعلیہ قمیص یجرہ، ان پر اتنی لمبی قمیص تھی، اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی، زیب تن کیے ہوئے تھے کہ وہ اسے گھسیٹ رہے تھے، یعنی وہ پیچھے پیچھے جو ہے، جیسے کہ پچھلے زمانے کے اندر بادشاہوں کا رواج ہوتا تھا ان کے، اور یہ ہمارے ہاں بھی جو جانگلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تہمت جو ہے وہ زمین میں گھسٹتا ہوا چلے اپنے فخر اور غرور کے اظہار کے لیے، وہ نقشہ جو ہے کہ وہ اپنے اس قمیص کو گھسیٹ رہے ہیں. قالا، تو لوگوں نے پوچھا قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضور آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ قالا دین، حضور نے فرمایا دین ہے. یہ لوگوں کے حصے میں دین کے مختلف حصے آئے ہیں، کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت سے جس درجے سرفراز فرمایا وہ اس حدیث میں اس تمثیل سے واضح ہوئی. پھر سنیے، یہ بھی پھر متفق علیہ روایت ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے
یہ چیزیں آئیں تو اس پوری سند کے ساتھ آئیں. کس درجے کی یہ روایات ہے؟ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف زور خطابت نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہوں، بلکہ یہ کہ یہ حقائق ہیں وہ کہ جو ہمارے ہاں مستند ترین. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کے بعد مستند ترین ہمارے ہاں تو یہی دو کتابیں ہیں، صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس میں کسی کو بھی اہل سنت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور ان کی یہ متفق علیہ روایات ہیں. اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ابن الخطاب. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے رضی اللہ عنہ، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. اے خطاب کے بیٹے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس راستے سے تو چل رہا ہوتا ہے، شیطان جو ہے اس راستے سے کنی کترا کر کسی اور گھاٹی میں سے نکل جاتا ہے. یعنی وہ آمنا سامنا کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے عمر تمہارے ساتھ. اب روایت جو ہے یہ صرف بخاری کی ہے، متفق علیہ نہیں، لیکن اصح الکتب بعد کتاب اللہ تو یہ صحیح بخاری ہے. عن ابی ہریرہ قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے امتیں عطا فرمائی، ان میں محدث ہوتے تھے. محدث وہ ہے، اس کو میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ یہ لفظ جو ہے زبر اور زیر کے فرق سے بہت اس کے اندر معنی کا جو ہے فرق واقع ہو جاتا ہے. محدث یہ تو ہمارے ہاں محدثین کرام، امام بخاری، حدیث نبوی کے ماہرین عالمین، وہ ہے محدثین. اور محدث وہ شخص ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے، جسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو، وہ محدث ہے. حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ کتنی چیزیں، کتنے معاملات ہیں. اگرچہ میں نے نشان تو اور بہت سی روایات کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پر اکتفا کروں. البتہ ایک چیز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں جو اہم ترین ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا چند منٹ اور لے کر آپ کے سامنے بیان کر دوں. اور وہ اسی سے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہو، جس پر الہام ہوتا ہو، جس کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ اتنا گہرا روحانی تعلق ہو، جس کی ذہنی مناسبت ہو کہ جو بات جو ہے دین میں ابھی آئی نہیں ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی مناسبت سے ان پر منکشف ہو جاتی تھی. چنانچہ آپ نے خطبوں میں، ہمارے ہاں اہل سنت کے خطبوں میں جب مختلف نام لیے جاتے ہیں خلفائے راشدین کے، تو ہر ایک کی شان میں کچھ الفاظ بارہا آپ نے سنے ہوں گے. چنانچہ حضرت ابوبکر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد بالاتفاق جو افضل ترین انسان ہے وہ حضرت ابوبکر ہیں. حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں الذی کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اس میں چونکہ کچھ قافیہ بھی ملانے کی جن حضرات نے بھی یہ خطبہ مرتب کیا ہے، تو عربی زبان میں چونکہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے، صوتی آہنگ ہوتا ہے، تو کچھ قافیے بھی ملائے گئے ہیں. جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اس طریقے سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ الذی کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، وہ شخص کہ جس کی رائے وحی اور کتاب کے موافق تھی. میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا اور آج پھر جسارت کر رہا ہوں کہ غیر شعوری طور پر ان الفاظ نے حضرت عمر کا درجہ گھٹا دیا ہے، اس لیے کہ یہ شان تو ہر صحابی کی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وحی اور کتاب کے موافق ان کی رائے نہ ہو. جب وحی اور کتاب آ گئی تو اب کسی صحابی کی یہ شان ہے ہی نہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيرة في امره. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر کر دیا جائے، پھر کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے اور اپنی کوئی رائے علیحدہ رکھے. تو اس حد تک تو حضرت عمر کی بات بھی اگر ہے تو وہ تو تمام صحابہ کے ساتھ ہے.
اصل شان تو یہ ہے کہ الذی کان الوحی والکتاب موافقا برائہ، حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے ان کی رائے کی موافقت میں، ایک رائے ان کی طرف سے پہلے آئی ہے اور کلام اللہ میں وہ حکم اس کے مطابق نازل ہو گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا سبب نزول یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا، معاذ اللہ، لیکن یہ کہ وہ موافقت نزول سے قبل کی مناسبت